السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی مخلوقات میں ایک شاہکار تخلیق بنایا ہے، جس کی تخلیق پر اللہ رب العزت نے بہت ہی خصوصی اہتمام کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاتھ لگا کر پیدا فرمایا، خلقتہ بیدی۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے اندر انسانی تخلیق کا سلسلہ بیان فرماتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑی ہی برکت والا ہے اللہ رب العزت احسن الخالقین، جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہم نے احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے ہی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ اور اس کا بہت بڑا فضل اور اس کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا عضو ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے قلب کہا جاتا ہے، ہارٹ انگریزی والے کہتے ہیں۔ تو یہ دل اس جسم کے اندر یہ حیثیت رکھتا ہے جو کسی معاشرے کے اندر بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے، فرما روا کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی نگاہ اور اللہ رب العزت کی نظر خاص طور پر انسان کے دل پر ہوتی ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، نین نقش نہیں دیکھتے، رنگ روپ نہیں دیکھتے، قد کاٹھ نہیں دیکھتے، ڈیل ڈول نہیں دیکھتے، ولا الی اموالکم، اور نہ ہی اللہ رب العزت تمہارا مال و دولت دیکھتے ہیں، تمہارا سوسائٹی اسٹیٹس کیا ہے،
پیسے کتنے ہیں، بزنس کیا ہے، اثاثے کتنے ہیں، کاروبار کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، مکان کوٹھیاں کتنی ہیں، بنگلے اور شاپنگ مال کتنے ہیں، یہ چیزیں اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں انسانوں میں؟ فرمایا ینظروا الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتے ہیں، یہ دل کیسا ہے، اور پھر اس دل کی وجہ سے جو انسان کے اعمال اور انسان کا اخلاق اور انسان کا رویہ جو وجود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دل جو ہے یہ اللہ رب العزت کا محل نظر ہے، اللہ کی نظر دل کے اوپر ہے، اللہ کی نگاہ دل کے اوپر ہے، اللہ دل کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے جسم کی صحت کا اور اپنے جسم کی تطہیر اور تنظیف، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اپنے لباس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، لیکن سب سے زیادہ جس چیز پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا دل پاکیزہ ہو، میرا دل صاف ہو، میرا دل پاک ہو۔ دل کی پاکیزگی، دل کی ستھرائی، دل کی طہارت اور دل کی نظافت، یہ اگر انسان حاصل کر لے تو پھر انشاءاللہ العزیز بدن بھی پاک ہوتا ہے، لباس بھی پاک ہوتا ہے، اور انسان کا اخلاق، انسان کی سوچ اور انسان کی زندگی بھی پاکیزگی والی زندگی بن جاتی ہے۔ دل پاک ہو، زندگی پاک ہو جاتی ہے، زندگی پاک ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے دین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسان کو اپنے دل کی پاکیزگی، طہارت، تزکیہ، صفائی اور ستھرائی کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سنو، ہوش میں آ جاؤ، ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر یہ ٹکڑا سدھر جائے، سنور جائے، بن جائے، ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلہ، پورا دل، اب پورا جسم، پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہ ٹکڑا بیمار ہو، خراب ہو، بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا سنو، ہی القلب، وہ ٹکڑا یہ دل ہے، دھڑکنے والا، یہ دھڑکنے والا دل ہے۔ آج کل کی جو ہماری میڈیکل سائنس ہے، اللہ اکبر، بے شک وہ انسان کے اندر کیمرے لگا کے، کیمرے داخل کر کے اور دوسری مشینیں لگا کر انسان کے اندر جھانک کے بہت باریکی کے ساتھ اس باڈی کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ایسے کام کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بن رہا ہے، یہ بن گیا ہے، یہ خراب ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہوتا ہے۔ رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ جی اس کی یہ رپورٹ ہے، اس کے اندر یہ کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود، اس سب کچھ کے باوجود انسان جو ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اندر بھی اس کی ظاہر کے اوپر نظر ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ یہ میری بات ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگوں کو علم نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے۔ یہ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ انہیں چیزوں کی اصلیت اور حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ چیزوں کی اصلیت اور حقیقت کا پتہ کس کو ہے؟ بنانے والے کو، یا اس کو جس کو اس نے بتایا ہے، اور وہ ہیں اللہ کے نبی اور صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اور پھر وہ جن کے پاس نبیوں کا بتایا ہوا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔
انسان جو ہے یہ اپنے ان علمی ذرائع کے ساتھ دیکھنا، سننا، سوچنا، سمجھنا، یہ جو کچھ ہے یہ انسان کا علم ظاہر تک ہے، صرف اوپر اوپر دیکھتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے یہ نہیں جانتا انسان۔ لیکن اللہ رب العزت، اللہ اکبر، اسے تو پتہ ہے میں نے کیا بنایا، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا ہے بھلا اس کو پتہ نہیں ہوگا اور کس کو پتہ ہوگا؟ سب سے زیادہ جو جاننے والا اللہ اکبر وہ ہمارا بنانے والا ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ بہت سارے ڈاکٹر بھی اور دوست بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی دل تو ایک ایسا آرگن ہے جسم کا جس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر خون کی سپلائی کو بحال رکھتا ہے۔ خون آتا ہے صاف ہو کر اس کے اندر، اور پھر یہ صاف خون پورے جسم کے اندر ہر جگہ پر پمپ کر کے اپنی قوت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے، اور پھر ریٹرن ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس میں آکسیجن ملتی ہے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں کے اندر سے ہوتا ہوا، اور پھر وہ جو ہے دوبارہ جسم کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اور باقی جو کچرا مچرا ہوتا ہے، کوئی معدے میں چلا گیا، کچھ پسانے میں چلا گیا اور پیشاب کے ذریعے نکل گیا، کچھ پخانے کے ذریعے نکل گیا۔ خون جو ہے اس کو پہنچانا یہ کام ہے دل کا، باقی تو دل کا اور کام ہی کوئی نہیں۔ ہاں ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چیمبر رکھا ہوا ہے جہاں بجلی ہوتی ہے، جو اس دل کو متحرک رکھتی ہے۔ بجلی کا ایک چیمبر ہے دل کے اندر جس کے اندر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جس کے ساتھ یہ دل خود بخود چلتا رہتا ہے، اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اس کے دھڑکنے کا کام ہے اور دوسرا اس کا پمپنگ کا کام ہے۔ یہ ہے ظاہر کا علم، یہ ہے ظاہر کا علم۔ اور حقیقت کا علم کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، وہ کیا فرمایا؟ یہ دل بگڑتا بھی ہے اور یہ دل سنورتا بھی ہے، یہ دل اچھا بھی ہوتا ہے، یہ دل برا بھی ہوتا ہے، یہ دل بیمار بھی ہوتا ہے، یہ دل تندرست بھی ہوتا ہے، یہ دل زندہ بھی ہوتا ہے، یہ دل مردہ بھی ہوتا ہے۔ یہ حقیقتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ حرکت بند ہو گئی، دل مر گیا۔ ہاں نہیں، یہ دھڑکنے والا، سارا کچھ پمپ کرنے والا، دھڑکنے والا اور بڑے بڑے قوت والے کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دل مردہ ہوتا ہے، یہ مرا ہوا دل ہوتا ہے۔ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا دل مرا ہوا ہے، اس کے اندر وہ انسان والا دل نہیں ہے، اس کے اندر وہ صحت مند دل نہیں ہے جو حقیقتوں کا ادراک کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور یہ قرآن نے بتائی ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل کو زندگی بھی ملتی ہے۔ یہ صرف پمپنگ اور دھڑکنا صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی علم کے ساتھ زندگی ہے، ایمان کے ساتھ زندگی ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی معرفت ہو، اس دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہو، اس دل کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کی اس کے اوپر نظر ہے اور اس کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کی نگاہ کس پہ ہے؟ دل پہ، اور اس کا دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف۔ رابطہ ہو گیا، یہ دل زندہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اس دل نے اللہ کو بلا دیا، یہ دل اللہ کو بھول گیا، اللہ نے بھی اس کو بلا دیا۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اللہ رب العزت نے یہ اللہ کو بھولنے والے دل کو اپنا آپ بھی بلا دیا۔ اسے اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، میری زندگی کیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے کیا قوتیں دی ہیں، میں کیا کچھ بنا سکتا ہوں، کیا کچھ لے سکتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بھول کے اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر لگا دیتا ہے جن کے لیے یہ نہیں تھا، یہ انہی چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ پیٹ کے اوپر لگا دیتا ہے، شرمگاہ کے اوپر لگا دیتا ہے، پیسے اور اینٹ کے اوپر لگا دیتا ہے، اور سکے اور
ٹھکریاں جمع کرنے کے اوپر لگا دیتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے تو تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو اللہ سے محبت کر اور تو اللہ کا محبوب بن، اللہ کا محبوب بن۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا اور تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، پورے دنیا کو محبوب بنا لیا، اپنے آپ کو محبوب بنا لیا، اپنی پوجا کر رہا ہے، دنیا کی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی زندوں کی کر رہا ہے، کوئی مردوں کی کر رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی کر رہا ہے، کوئی اپنی ضروریات کی کر رہا ہے، اور کوئی اپنی اولاد کی، کوئی بیوی کی، کوئی کاروبار کی، کوئی کسی کی، کوئی کرسی اقتدار کی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دل کی دنیا کو سمجھنا اور اس کو درست کرنا یہ دین کا سب سے اولین کام ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا سورۃ المدثر کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی جب رسول بنے تو پہلی آیت تھی، نبی بنے تو اقرا کی آیت اتری، اقرا کی آیات اتری جن میں یہ تعلیم دی گئی کہ پڑھو، اور یہ آیت اتری جب رسول بنا کر لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا گیا، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلی وحی یہ تھی کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو کہ اپنے رب کو اس کائنات میں سب سے بڑا مانو، سارے جہان کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، فرما روا ہے، بڑائی اس کے لیے ہے، باقی سب فقیر اور محتاج ہیں اور اس کے سامنے ہیچ نیچ اور غلام ہیں، یعنی اصل وہی ہے، باقی سب اس کے منگتے اور فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لو۔ ربک فکبر وثیابک فطہر، دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ دامن پاک رکھنے کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، لباس بھی پاک ہو اور انسان کا کردار بھی پاک ہو۔ ہم کہتے ہیں نا دامن آلودہ نہ ہونے دے، یعنی دامن آلودہ نہ ہونے دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ تیرے کپڑے استری ہوں اور تیرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں اور بے داغ ہوں، نہیں، تیری زندگی بے داغ ہو، تیرا اخلاق، تیرا رویہ، تیرے معاملات، تیرا دامن پاکیزہ ہو۔ وثیابک فطہر، دونوں معنی ہیں اس کے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے اور کردار اور زندگی بھی پاک ہونی چاہیے، اور والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دے۔ کون سی گندگی ہے جس کے حکم دیا چھوڑ دو اس کو؟ یہ گندگی ہے کفر کی گندگی، یہ گندگی ہے شرک کی گندگی، یہ گندگی ہے منافقت کی گندگی۔ یہ گندگیاں ایسی ہیں، یہ اگر انسان کے دل میں یہ گندگی گھسی ہوئی ہے، ایمان کی بجائے اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہے، تو اس سے گندی کوئی جگہ نہیں ہے جتنا اس کا دل گندا ہے، جس کے اندر کفر ہے، ایمان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ سب سے گندی جگہ یہ ہے، یہ سب سے گندی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ فرمایا جو کافر ہیں، مشرک ہوں یا یہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ جیسے وہ منواتا ہے اس طرح نہیں مانتے، جیسے اس کو توحید کے ساتھ ماننا چاہیے، جیسے اس کو عظمت کے ساتھ ماننا چاہیے، جیسے اس کو واحد لا شریک ماننا چاہیے، اس طرح نہیں مانتے۔ ویسے تو مانتے ہیں وی ٹرسٹ ان گاڈ، کہتے ہیں وی ٹرسٹ ان گاڈ، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح وہ منواتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا اولئک ھم شر البریہ، مخلوق کے اندر جتنی گندی چیزیں ہیں ان گندی چیزوں میں سب سے گندے یہ لوگ ہیں جن کے دل گندے ہیں، کفر کا بھرا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی گندگی کفر ہے اور سب سے بڑی گندگی شرک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ کے سوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو بت بنائے ہوئے ہیں، یا سامنے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یا دفن کر کے جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، یا جن کو دلوں میں بسایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ محبت ہے، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے پرستار ہیں، ہم اس کے پرستار ہیں، اور ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ واقعتاً پرستار ہی تو ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ، کیونکہ یہاں لوگوں کا حال ہے، لیڈروں کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی حال ہے، اور پیروں کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ پیروں کے بھی پرستار ہوتے ہیں اور لیڈروں کے بھی پرستار ہوتے ہیں، اور پیسے کی تو دنیا بڑی پرستار ہے۔
ہاں، پیسے کی تو بڑی دنیا پرستار ہے، پیسہ تو آج کا سب سے بڑا معبود ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، وہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا فتنہ ہے، صحیح حدیث ہے، اور فرمایا میری امت کا فتنہ اور امتحان جو ہے وہ پیسہ ہے، المال۔ ہر امت کے لیے امتحان رہا ہے، برابر میری امت کے لیے فتنہ جو ہے نا وہ پیسہ اور روپیہ ہے، مال و دولت ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ آج کے دور کا جو سب سے زیادہ پوجا جانے والا خدا ہے، جس کو لوگوں نے خدا بنایا ہے، وہ پیسہ ہے، ڈالر، کرنسی، نوٹ، پاؤنڈ، سونا، چاندی اور مالی استحکام، یہ ہے۔ وہ ہم یونیورسٹی میں ان سے پڑھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے الریال هو الالہ المتعال، آج کے دور کا ریال جو ہے یہ سب سے اونچا الہ ہے، اور اس کی پوجا ہوتی ہے مارکیٹوں کے اندر، ان کی پوجا ہوتی ہے ٹریڈ سینٹروں کے اندر، ان کی پوجا ہوتی ہے، یہ جتنے مالز ہیں بڑے بڑے یہاں ان کی پوجا، اس مال کی پوجا ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ اکبر۔ تو جن چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ گندگی ہے، وہ ان مردوں کی شکل میں ہو، ان بتوں کی شکل میں ہو، ان لیڈروں کی شکل میں ہو، یا اس پیسے کی شکل میں ہو، یا ان خواہشات کی شکل میں ہو جن کو لوگ پوجتے ہیں۔ کسی کی پیٹ کی خواہش ہے، کسی کی چودر کی خواہش ہے، اور کسی کی خواہش ہے جنس کی، جنس کا پجاری، صرف جنسی حیوان ہے، اسے جنسی تسکین سے غرض ہے، باقی اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں اسے چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس میں نے اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرنی ہے۔ جنس کے جذبے کا پجاری، پیٹ کے جذبے کا پجاری، پینے کے جذبے کا پجاری، چودر کا پجاری، پیسے کا پجاری، مردوں کا پجاری، لیڈروں کا پجاری، کرسی اور اقتدار کا پجاری، یہ جن کی پوجا کرتا ہے انسان، یہ شرک ہے، یہ گندگی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اسے چھوڑ دو، اور اس دل میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے ایمان کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی احدیت ہونی چاہیے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی یکتائی، احدیت، ایک ہے، یگانہ ہے، یہ دل میں ہونی چاہیے۔ اس سے دل پاک ہوتا ہے، دل ایمان سے پاک ہوتا ہے، دل اللہ کی توحید سے پاک ہوتا ہے، کفر سے دل گندا ہو جاتا ہے، شرک سے دل گندا ہو جاتا ہے، اور نفاق یہ مرض ہے، یہ گندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ یہ منافق ہیں، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو مومنوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے، فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن سن کر، قرآن سمجھ کر، قرآن جان کر، لیکن منافق جو ہیں ان کی گندگی بڑھتی ہے۔ تو نفاق یہ گندگی ہے دل کی، اس گندگی سے دل کو پاک کرنا ہے۔ نفاق گندگی ہے، شرک گندگی ہے، کفر گندگی ہے، اور ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی کفر یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ نہیں ہے، اور ویسے المیہ کی بات یہ ہے، یقین جانیے ہمارے شاگرد بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری یونیورسٹیوں اور ان تعلیمی اداروں کے اندر کفر اور الحاد اس قدر پھیل رہا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے کسی کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے۔ الحاد بالکل دہریہ پن بالکل۔ اگر دل کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہے، اور جس دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے، بیمار ہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ کے ساتھ تو اللہ کی توحید نہیں ہے، اس کے ساتھ شرک کی آلودگی ہے، تو وہ دل گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ دل توحید والا ہونا چاہیے، خالص توحید ہو اس کے اندر۔ اور یہ جو شرک ہے کہ مظاہر میں نے گنوائے ہیں، ان سب سے انسان کو اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دل پاک ہو، کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو۔ اور ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے جو اس دل کو گندا کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی انانیت اور انسان کا تکبر۔ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جس دل میں یہ ہو کہ میں بڑا ہوں، یہ میں بڑا ہوں،
یہ اس دل کی اتنی بڑی گندگی ہے، جس کے دل میں یہ کبر کی گندگی ایک ذرہ برابر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرے برابر بھی یہ کبر کی گندگی اگر دل میں ہوئی تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ دل کو کبر سے پاک کرنا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے کبر، اللہ کے سامنے کبر یہ ہے کہ حق انسان کے سامنے آ جائے پھر نہیں مانتا، حق کی بات نہیں مانتا، قرآن کی نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، عقل کی بات نہیں مانتا جو بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ میں نہیں، حق کو قبول نہ کرنا یہ کبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے بندوں کو نیچ سمجھنا، ہیچ جاننا، ان کی تحقیر کرنا، ان کو کمتر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ کبر سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس سے اس دل کو پاک کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ پیسے کی محبت جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا اذن نہیں تھا، اگر ہو گیا ہے تو اس کا فضل ہے۔ اور ہر چیز اللہ کی طرف رجوع ہوتی ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملے کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو مومن کی سوچ ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا آدمی ہے اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جس کو پیسہ ہوتا سب کچھ ہو جاتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ نہیں، پیسے سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ مال کی محبت، مال کا حرص، مال کی حرص، مال کا طمع، اور اگر آ گیا تو پھر بخل کہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ نے اس میں حق رکھے ہوئے وہ حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ دل کی گندگی ہے۔ اس گندگی کو بھی اس دل سے نکالنا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا ان سے صدقہ لو، انہیں کہو صدقہ دیں، اور یہ لے کے آئیں تو قبول کر لو اور انہیں دعا دو۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، جس سے ان کے دل پاک ہو جائیں، وتزکیہم، اور ان دلوں کو تازگی ملے، ان دلوں کو پاکیزگی ملے، ان دلوں کو زندگی ملے، ان دلوں کو اللہ اکبر صحت اور تندرستی ملے۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے جو دل کو گندا کر دیتی ہے، مال کی محبت، طمع، بخل، اور ایسی حرص کہ انسان حلال و حرام کی تمیز ہی بھول جائے۔ حلال کی تمیز ہی نہیں ہے کہ میں نے حلال پہ قناعت کرنی ہے اور حرام سے بچنا ہے، نہیں، مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے، بے شک اپنی انسانیت فروخت کر کے آئے، اپنی شرم و حیا فروخت کر کے آئے، اپنا دین فروخت کر کے بھی مال آئے تو کہتے ہیں مجھے مال ملنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ انسان دن چڑھے گا تو مسلمان ہوگا، شام ہوگی تو بے ایمان ہو چکا ہوگا، پیسے کی وجہ سے دین بیچ دیا۔ یہ بھی وہ دین ہو بے عرض میرا دنیا کے لیے دین بیچ دیا۔ دین کی کوئی حیثیت نہیں، پیسے کی سب کچھ حیثیت ہے، پیسے کے لیے جو چاہ کر دیا۔ تو پیسے کی محبت اس دل سے نکالنی ہے، اور محبت کس کی ڈالنی ہے دل میں؟ اللہ کی، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ اور دوسری چیز جس سے اس دل کو پاک کرنا ہے، یہ چیزیں تو میں نے بتائیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ دل محبت کے لیے ہے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی مخلوق کی محبت ہو۔ لوگوں کے لیے بغض، کینے، حسد، عداوت، یہ اس دل کے مرض ہیں، یہ اس دل کے کوڑ ہیں، یہ اس دل کی گندگیاں ہیں، ان سے اس دل کو پاک کرنا چاہیے۔ حسد نکال دو دل سے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے، یہ کہو یا اللہ اس کو برکت دے اور مجھے بھی دے دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ میں اس کو دیکھ کے جلوں کہ اس کو کیوں ملا ہوا ہے؟ میں نے دیا ہے، فلاں نے دیا، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے دینے کے اوپر کڑ رہا ہے، کیوں کڑ رہا ہے؟ خدا کے بندے، تو کہہ اللہ اس کے لیے برکت دے، تو نے اس کو دیا، یا اللہ مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ انسان حسد سے اپنے دل کو پاک کرے، اور بغض سے پاک کرے کہ لوگوں کے متعلق کینہ بھرا ہوا ہے دل میں، کوئی بندہ اس کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے، فلاں وہ بھی برا، فلاں وہ بھی برا، وہ بھی لوگوں کے عیوب اور برائیاں ہی ہر وقت سامنے رکھ کے اپنے دل کو بھرا ہوا ہے بغض کے ساتھ اور کینے کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ دل گندگی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس کو نکال دیں، اس کو نکال دیں، اس دل کو پاک کر لیں، حسد سے، بغض سے،
اور کینے سے اور حقد سے، کینہ حقد کہ دل میں گرہ دی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں دل صاف نہیں ہوتا، یہ چیزیں اس دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی گندگیاں ہیں۔ والرجز فاہجر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کیا ہے، یہ ساری انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور ایمان اس دل کے اندر، اللہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے۔ اللہ اکبر، زینوا فی قلوبنا حبب الینا الایمان وزینوا فی قلوبنا، ایمان ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں سجا دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو سجا دے، وزینوا فی قلوبنا۔ اور یا اللہ ایمان کے اوپر سلامت رکھنا، اور یا اللہ شرک سے بچانا، نا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم شرک کریں جانتے ہوئے، اور اگر غلطی میں، نادانی میں، بے سمجھی میں ہو گیا تو یا اللہ وہ بھی معاف کر دیں، وہ بھی معاف کر دیں۔ اور حسد سے دل کو پاک کر لیں، بغض سے دل کو پاک کر لیں، کینے سے دل کو پاک کر لیں، دوسروں کی بدخواہی نہیں ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انصاری تھے، مسجد میں آئے، ایک دن فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو وہ آ رہا ہے دیکھ لو، دوسرے دن بھی وہی آئے، ان کو کہا دیکھو جنتی دیکھ لو، تیسرے دن بھی کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے، کہنے جی میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے، میں نے گھر نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا۔ کہنا آ جاؤ بیٹا بسم اللہ۔ 3 دن رہے، عمل دیکھا، وہ خاص غیر معمولی عمل نظر نہیں آیا، تو تیسرے دن پوچھنے لگے انکل چچا میں نے آپ کو، مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، بس میں نے آپ کے پاس رہنا تھا، لیکن میں نے تو آپ کے مطالعہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، عمل تو آپ کا کوئی غیر معمولی نہیں ہے، عام روٹین کا عمل ہے جو لوگ مسلمان کرتے ہیں، آپ کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو 3 دن کہا کہ یہ جنتی دیکھ لو؟ کہنے لگے بیٹا آپ نے یہی جو دیکھا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں رات کو جب سونے لگتا ہوں تو دل میں جانتا ہوں، اس دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی مسلمان کے متعلق نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ، نہ عداوت، نہ دشمنی، کچھ نہیں، صاف دل لے کے سوتا ہوں اور صاف دل لے کے اٹھتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں ہیں جو اس دل کے روگ ہیں، یہ چیزیں ہیں جو اس دل کے روگ ہیں، اور یہ دل روگی ہو، یہ دل روگی ہو تو یہ مر بھی جاتا ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ تو اس مرے ہوئے کو زندہ کرنا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے مرض کہن کا، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، اقبال نے کہا تھا۔ ہم میں سے آج بہت سارے ایسے ہیں جو مردہ دل ہیں، غفلت والا دل، قسوت والا دل، دل غافل، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میں کس لیے ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور سخت دل، سنگ دلی کہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، جو بھی گزر جائے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو سنگ دلی اور غفلت یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج بہت ضروری ہے، اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے قرآن سے، یہ ہوتا ہے دین سے، دین کے علم سے، نیک صحبت سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو دلوں کا علاج کرنے والے ہیں۔ دلوں کا علاج کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ربانی عالم جو ہیں ان سے دلوں کی دوا ملتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ جو اللہ والے دلوں کا علاج کیا کرتے تھے آج ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، آج کوئی دلوں کا علاج کرنے والا نہیں، آج کل تو صرف لوگ چسکے پورے کرنے والے ہیں، شوق پورے کرنے والے ہیں، اور لوگوں کی فرمائشیں پورے کرنے والے ہیں۔ جی فرمائش ہے، یہ فرمائش پوری ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں دین فرمائشوں کا نام نہیں ہے، دین چسکوں کا نام نہیں ہے، دین علاج ہے، روحانی علاج ہے، قلبی علاج ہے، سیرت کا اور کردار کا علاج ہے، جو بیماریاں ہیں معاشرتی ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے لیے اس چیزوں کی ضرورت ہے کہ اس دل کے اندر ایمان لایا جائے،
نفاق نکل جائے، بے یقینی نکل جائے، اور اس دل کے اندر زندگی آ جائے، یہ جو مردنی ہے دل کی یہ ختم ہو جائے، اور یہ جو کوڑ ہیں دل کے یہ دور ہو کے یہ دل تندرست اور توانا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، حسد اور بغض اور کینے سے بھی پاک کر دے۔ وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ صُدُورِنَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یا اللہ میرے سینے کی گندگیاں نکال دے، بغض، حسد، کینہ، جتنی بھی گندگیاں ہیں کینے کی، یا اللہ نکال کے سارا کچھ دھو کے دور کر دے۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو اللہ نے دھو بھی دیا تھا، جب بچپن میں تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے بائی پاس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھو دیا، اور جب آسمان پہ لے جانے لگے تو پھر بھی آپ کا دل دھو دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کا دل دھو دیا تھا، اور ہمیں جو دین دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو تعلیم دی ہے یہ ایسی ہے کہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو دل دھل جاتے ہیں، اور ان کو دھونا چاہیے۔ اور ان کے دھونے کا سب سے بہتر طریقہ احتیاط کیا ہے؟ رات کی نماز اور سحری کے وقت رونا۔ سحری کے آنسو اس دل کو دھو دیتے ہیں، گناہ اس دل کو آلودہ کر دیتے ہیں، سیاہی آ جاتی ہے، زنگ آ جاتا ہے، اور یہ آنسو، یہ گرم پانی جو ہے آنکھوں سے چھلکتا ہے لیکن اس سے دل دھل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہاں سے آتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو آنسوؤں کے ساتھ اس دل کو دھوئیں، وگرنہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ روئیں گے، اور آنسو نہیں روئیں گے، خون روئیں گے جہنم کے اندر، لیکن وہ دل دھلیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ مرے ہوئے دل ہیں، عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا میں ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں، تاکہ اللہ کو یہ دل پسند آ جائے۔ اللہ دل دیکھتا ہے اور اللہ عمل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل بھی اپنی پسند والے نصیب فرمائے، اور دل پاکیزہ نصیب فرمائے، وہ دل نصیب فرمائے جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو۔ وہ دل اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو ایسا ہی بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، کفر اور شک سے پاک کر دے، اے اللہ حسد اور بغض سے پاک کر دے۔ اللہ ہمارے اعمال کو ریا اور سمعہ سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے اخلاق پاکیزہ بنا دے، ہمارے اعمال صالح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال، ہماری عافیت بھی نصیب فرما اور مغفرت بھی نصیب فرما۔ انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔